اکبر صاحب، ایک تو یہ فیصلہ آیا، واٹ نیکسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ. بہت بڑا فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے، لیکن ہماری جو یہ جنگ تھی بیسیکلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ تھی کہ ورکرز کی یہ بنیادی آئینی حق ہے الیکشن ایکٹ کے تحت بھی، آئین کے تحت بھی، اور پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے تحت بھی وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ چند مہینے پہلے جو لوگ آئے تھے اور جماعتوں سے، وہ اچانک بڑے بڑے عہدوں پہ اور پی ٹی آئی پہ دعویدار بن گئے. تو یہ ان کے بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں. اور یاد رکھیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی بنیادیں ہیں. اگر وہ بنیاد کھوکھلی ہوگی تو آپ اس پہ ایک فعال جمہوری نظام نہیں بنا سکتے. یہی وہ ہمارا ڈائلما ہے کہ ہم نے اپنی جمہوریت، جو ہماری جمہوریت عوام کے مسائل کیوں نہیں حل کر سکی، کیونکہ وہ ایک ایسی قیادت کو سامنے لانے میں ناکام ہے جو کہ ورکروں کی مرضی سے سامنے اوپر آئیں. جس طرح ہم برطانیہ کی اگر مثال دیتے ہیں کہ ہم اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے وہ ایک انڈین آزاد ہے، وہ اپنی جماعت سے جمہوری طریقے سے اوپر آئے. اسی طرح وہاں لنڈن کا میئر 2 دفعہ میئر الیکٹ ہوئے پاکستانی نژاد، وہ اپنی جماعت سے نیچے سے اوپر آئے. اب کوئی سوچ سکتا ہے ہمارے پاکستان میں ایسی جماعتوں میں اتنی جمہوریت نہیں ہے جبکہ وہ جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں؟ تو یہ محض بڑے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاست جو نظام ہے، سیاسی جماعتیں، وہ اقتدار کی ایک سیڑھی ہے. تو یہ آج کا فیصلہ اس سلسلے میں سنگ میل حیثیت رکھتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جمہوری ہونا چاہیے، اور یہ عمل تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل سے گزرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باقی ساری سیاسی جماعتوں کی مثال بھی دی ہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر وہی والا کام ہوا جو پاکستان تحریک انصاف میں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی اگر انتخابات کے اندر انپوزڈ ہی سب نے آنا ہے تو پھر انتخابات کرانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، تو باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اب ایکشن سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیے، ایک جو اس عمل کو جو ہم نے اجاگر کیا پچھلے چند ہفتوں میں، انٹرا پارٹی الیکشن، آپ یاد رکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس سے پہلے اس کی کوئی اہمیت کوئی نہیں تھی، نہ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی شعور تھا، نہ معلومات تھی. ایک کاغذی کارروائی ہوتی تھی جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. تو یہ بہت بڑا اویئرنیس جو ہم نے کریٹ کی ہے کہ دیکھیے شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز اور شفاف قومی الیکشنز یہ لازم و ملزوم ہے. اگر ایک شفاف نہیں ہوں گے تو دوسرے الیکشنز بے معنی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے اس کو اوپر آنے میں موقع نہیں ملتا. پاکستان میں کمپیٹنس اور کمپیٹنٹ لوگ، با کردار، با صلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ لیڈرشپ رول میں آنے کے لیے ان کے راستے بند ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے وہاں پہ چند لوگ یا چند خاندان ان کا قبضہ ہے، وہ محض اس کو اقتدار کے لیے انفارچونیٹلی استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں تو ہم نے اپنی جماعت سے شروع کرنا تھا، اور چونکہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو، میرے جیسے بانی لوگ، 1996 سے ہم نے بڑے مشکل حالات دیکھے، بڑی مشکلات دیکھی. آپ کو اپنی جماعت کا حصہ نہیں کہتی، لیکن آپ ابھی بھی اس جماعت کو اپنی جماعت کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ وہ جماعت جس کو آپ اپنا کہتے ہیں لیکن وہ جماعت آپ کو اپنا نہیں کہتی، اس کا فیوچر کیا ہے پھر ان انتخابات میں فروری 8 والے میں؟ دیکھیے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، میں اس پہ ضرور کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میرے لیے تمام راستے کھلے تھے، اور جماعتیں بھی ہیں، اپنی کوئی جماعت بنانا یہ راستہ بھی کھلا تھا، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال دیے ایک جمہوریت میں ایک تبدیلی کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف رول ماڈل بنے گی. وہ جمہوریت پہ بلیو کرے گی، خود جمہوری لیڈرشپ کو الیکٹ کرے گی، ٹرانسپیرنسی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، غیر قانونی کام نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو مثال بنائیں گے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ رول ماڈل، اور اگر میں ان میں سے کوئی کام کرتا یا کسی اور جماعت میں چلا جاتا یا کوئی اپنی جماعت بناتا، تو میں اس اصول کو میں نے سرنڈر کر دیا کہ جماعتیں کسی کی شخصیت کی ملکیت نہیں ہوتی، پروپرائٹرشپ نہیں ہوتی. میں اس سلسلے میں جو سب سے شاکنگ بات جو ابھی سامنے آئی، الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ کے دوران الیکشن پی ٹی آئی کے جو سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ سب کے سامنے کہا کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی جو الیکشن ہے اس کی تشبیہ انہوں نے دی لاہور جمخانہ کلب کے الیکشن کے ساتھ. یہ پھر میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی اگلے دن
تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کوئی لیٹسٹ کلب ہے جو اقتدار کے لیے ایک راستہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اور ورکروں کو صرف ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلوں میں جانے کے لیے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے اقتدار کی سیڑھی بنتے ہیں اور ہمارے مسائل کا حل نہیں بنتے. یہ بنیادی تبدیلی ہے. یاد رکھیے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلے وہاں پہ ان کو ڈیموکریٹک کرنا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں وہ خود جمہوریت کی رہنا چاہیں. اکبر اسباب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.